ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی تجزیہ کار کراچی کے معاملات پر بڑی گہری نظر دہائیوں سے رکھنے والے مظہر عباس صاحب. مظہر صاحب، ابھی تک جو نتائج آئے ہیں جماعت اسلامی ابھی تک تیسرے نمبر پر نظر آ رہی ہے. پیپلز پارٹی از لیڈنگ ود پی ٹی آئی آن دا سیکنڈ سلاٹ. دیکھیے، جو نتائج ہیں ویسے تو جو آپ نے بتائے ہیں جو ایک طریقے سے ابھی بھی ان آفیشل ہیں، لیکن جو کل سے خبریں چل رہی ہیں اس میں جماعت اسلامی لیڈ کر رہی ہے اور پیپلز پارٹی دوسرے اور تحریک انصاف تیسرے. لیکن اگر آپ ویسے دیکھیں تو کراچی میں لو ٹرن آؤٹ جو ہے وہ پہلے نمبر پر رہا، اور کیونکہ اوور آل جو ٹرن آؤٹ تھا وہ بہت اچھا نہیں رہا ہے. اب اس کی کئی وجوہات ہیں. تو غیر یقینی صورتحال ہے، بالکل غیر یقینی صورتحال کراچی کے الیکشن کے حوالے سے ایسی ہی ہے جیسے روحیت ہلال کمیٹی کے چاند کے حوالے سے رہتی ہے کہ دوسرے دن عید ہے کہ روزہ ہے. تو اگر آپ دیکھیں اوور آل، اگر الیکشنز دیکھیں سندھ میں، اگر پورے اوور آل الیکشن دیکھیں تو پیپلز پارٹی بہت واضح اکثریت نظر آ رہی ہے پیپلز پارٹی کی. اب حیدرآباد دیکھ لیں، میرپور خاص دیکھ لیں، دیگر ایون اربن سندھ میں حیدرآباد میں تو سیاسی تاریخ بدل دی ہے پیپلز پارٹی نے ایکچولی. جی، یہی اگر آپ صورتحال دیکھیں اور اس کی وجوہات بھی بہت واضح ہیں. دیکھیے، جماعت اسلامی اگر کراچی سے جیتتی ہے ابھی تو ہم بالکل، اور یہ الیکشن کمیشن پر بڑا سوالیہ نشان ہے، اور بارہا یہ بات میں خود بھی کہتا رہا ہوں، لکھتا بھی رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن کی جو کارکردگی ہے اس کا ایک بہت حد تک تعلق کہ وہ بہت زیادہ ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں انتظامیہ کے اوپر، جو ان کے اپنا عملہ نہیں ہوتا. اسکول ٹیچرز ہوتے ہیں، یہ جو سرکاری افسران ہوتے ہیں. الیکشن کمیشن کے پاس ٹوٹل اپنا عملہ ہونا چاہیے جو الیکشن کروائے. ایون جو ٹیچرز وغیرہ ہائر کرتے ہیں پھر کوئی ٹریننگ کا عمل نہیں رہتا، کوئی ٹریننگ پراپرلی ٹرینڈ لوگ نہیں ہوتے. یہی چیز پولیٹیکل پارٹیز کے لیے. لیکن جو اس الیکشن میں ایک خطرے کی گھنٹی ہے وہ عمران خان صاحب کے لیے ہے کہ جو پی ٹی آئی کی کارکردگی ہے وہ بہت اچھی نہیں رہی. یعنی کراچی میں بھی اچھی نہیں رہی اور دیگر شہروں میں تو بہت ہی مایوس کن کارکردگی رہی ہے. اس کی بڑی واضح سے وجوہات مجھے نظر آتی ہیں جو میں کل بھی اور پرسوں بھی پی ٹی آئی کے لوگوں سے کہتا رہا کہ پی ٹی آئی ٹیلی ویژن پہ نظر آ رہی ہے، پی ٹی آئی پریس کانفرنس کرتی نظر آ رہی ہے. اب سوچیں کہ الیکشن سے ایک روز پہلے رات 3:30 4 صبح 4 بجے علی زیدی پریس کانفرنس کر رہے ہیں، دوپہر کو علی زیدی فردوس نقوی بیٹھ کے پریس کانفرنس کر رہے ہیں، جبکہ ہونا ان کو گراؤنڈ پہ چاہیے تھا. اور جماعت اسلامی اگر کامیاب ہوتی ہے اور حافظ نعیم صاحب میئر بنتے ہیں تو میرے لیے کوئی غیر متوقع نہیں ہوگا، اس لیے کہ جماعت اسلامی نے واقعی سب سے زیادہ افیکٹو کیمپین ان الیکشنز میں اگر کی ہے. یعنی جب بھی تیسری مرتبہ یہ الیکشن ملتوی ہو کر ہوئے ہیں تو تینوں مرتبہ وہ گھروں پہ نہیں بیٹھے، انہوں نے کیمپین کی، بڑے کنسسٹنٹ رہے. اور دوسری جماعتیں ہمیں اس طرح کیمپین بلدیاتی الیکشن کی کیمپین کرتی نظر نہیں آئیں. اور دوسرے نمبر پر آئے گئے پیپلز پارٹی نے بھی اپنی ذرا گیم اپ کی تھی، اپنی کیمپیننگ پرٹیکولرلی سوشل میڈیا وغیرہ پہ ان کی پریزنس بڑی نظر آ رہی تھی لیٹلی. اب یہ بتائیے گا مظہر صاحب کہ ویسے ایکسپیکٹڈ ہی کیوں تھا پی ٹی آئی کو کہ وہ کراچی کے بلدیاتی انتخاب میں کچھ بہتر پرفارم کر سکیں گے؟ کیونکہ یہ تو کافی عرصے سے لوگ کہہ رہے تھے کہ ٹھیک ہے عمران خان کی پاپولیرٹی اپنی جگہ، اس پہ ریلائی کیا جا سکتا ہے قومی اسمبلی کی نشستوں پر، لیکن بلدیاتی میں بہت پر امید نہیں ہونا چاہیے پاکستان تحریک انصاف کو. نہیں، دیکھیے، جب آپ کے یہاں سے 14 ایم این ایز الیکٹ ہوں، 25 کے قریب ایم پی ایز الیکٹ ہوں، اس کا مطلب جو کبھی نظر نہ آئے ایکسپٹ فیو عوام میں، وہی میں کہہ رہا حلقوں ہوں میں. ہاں، لیکن اصل چیز کیا ہے، جب آپ کیمپین کرتے ہیں تو تحریک انصاف نے بدقسمتی سے پچھلے سال بھی غالباً لوکل کینٹونمنٹ بورڈ کے الیکشنز ہوئے تھے، اس میں بھی ان کی کارکردگی کامیاب نہیں رہی تھی. عمران خان نے سندھ پر توجہ دی ہی نہیں، ان کی ساری توجہ رہی خیبر پختونخوا اور پنجاب کی سیاست پہ. یعنی انہوں نے 2 جلسے بھی ویڈیو لنک کے ذریعے بھی جلسے نہیں کیے حیدرآباد اور کراچی میں، جبکہ تاریخ تک اعلان کر دی گئی تھی کہ حیدرآباد میں 12 تاریخ کو وہ کریں گے تقریر اور غالباً 13 تاریخ کو کراچی میں کریں گے، لیکن نہیں کی انہوں نے. اور ایون ادروائز بھی انہوں نے سندھ کے حوالے سے، بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے کوئی اجلاس جو ہے وہ سندھ کے لوگوں کے ساتھ نہیں کیا.
تو ایسا لگا جیسے عمران خان نے بالکل ڈم کر دیا جو ہے وہ سندھ کے بلدیاتی نمائندوں کو. تو میرا خیال ہے پی ٹی آئی کو اگلے الیکشن سے پہلے بہت کچھ سوچنے کی. پی ٹی آئی میں آپ جتنے لوگوں سے بات کریں اس میں ہمیں کئی گروپ نظر آتے ہیں پی ٹی آئی کے اندر جس کو ریزالو کرنے کی کوشش نہیں کی گئی. تو یہ رزلٹ ان کے لیے آئی اوپنر ہے. دوسری طرف جماعت اسلامی کی کامیابی کی ہمیشہ ایک وجہ جہاں ان کی اپنی ظاہر تنظیم اور محنت رہتی ہے وہاں دوسرے کی ناکامی بھی رہتی ہے. یعنی ایم کیو ایم 2016 سے 2020 تک کراچی میں ان کا میئر تھا اور جہاں اختیارات کا وہ رونا روتے رہے وہاں انہوں نے اپنی پرفارمنس بھی نہیں دی. اس لیے ایم کیو اور پھر ایم کیو ایم جو ہے ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی. تو جماعت اسلامی کی پی ٹی آئی ایم کیو ایم کی جو ناکامی ہے وہ پی ٹی آئی کی کامیابی وہ جماعت اسلامی کی کو فائدہ ہوا اس کا, لیکن پی ٹی آئی وہ فائدہ نہیں اٹھا سکی. پیپلز پارٹی نے ایز اے پولیٹیکل پارٹی چیزوں کو بہتر انداز میں پولیٹیکلی مینج کیا. انہیں 2018 میں ایک بڑی ناکامی ہوئی تھی, لیاری سے وہ ہار گئے تھے. اس مرتبہ ان کے جو ایک کینڈیڈیٹ ہیں نجمی عالم جو کہ ابھی پتہ نہیں کہ کیا فارمیشن بنتی ہے, بظاہر مجھے لگ رہا ہے کہ جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی کا شاید مشترکہ کوئی وہ امیدوار بنے. اچھا مظہر صاحب, ایم کیو ایم کا لاسٹ منٹ میں بالکل بوائیکاٹ کر دینا کہ ہم اس میں حصہ نہیں لیں گے, اس نے کس طرح کنٹریبیوٹ کیا باقی پارٹیز کو بہتر پرفارم کرنے میں؟ دیکھیں ایک تو ایم کیو ایم کا ایک پرابلم یہ ہے کہ اب یہ جو لو ٹرن آؤٹ ہوا ہے اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے بوائیکاٹ کا بڑا عمل دخل ہے. بوائیکاٹ کے بھی جو دعوے دار ہیں وہ دو ہیں, ایک لندن والے ہیں ایک کراچی والے ہیں, ایک کراچی والے ہیں. لیکن اگر ادروائز دیکھیں ایم کیو ایم اس اسٹیج پر اگر پارٹیسپیٹ کرتی تو ایم کیو ایم اپنے پلیٹ فارم سے اپنے الیکشن سمبل سے لڑ رہی تھی الیکشن, پی ایس پی اپنے الیکشن سمبل سے لڑ رہی تھی اور فاروق ستار اپنے الیکشن سمبل سے. تو ایز سچ ایم کیو ایم پاکستان کو اس طرح کی کامیابی نہیں ملتی. اب ان کے لیے ایک ایڈوانٹیج یہ ہوگا کہ وہ اگر زیادہ آرگنائز طریقے سے ایز اے پولیٹیکل پارٹی ایمرج کرتے ہیں تو ریوائول ان کا ہو سکتا ہے اگر وہ ایک پولیٹیکل کیمپین کریں. وہ باقاعدہ ظاہر ہے اب وہ واحد اپوزیشن پارٹی ہوں گے کیونکہ وہ کے ایم سی ہاؤس میں نہیں ہوں گے, وہ کے ایم سی ہاؤس سے باہر ہوں گے. اور ایک ایڈوانٹیج ہوتا ہے کیونکہ کراچی کے حیدرآباد کے مسئلے مسائل اتنے پیچیدہ ہیں کہ انہیں حل کرنے میں بہت وقت لگے گا, وہ بھی اگر آپ سنجیدگی سے کریں. دوسرا یہ کہ جماعت اسلامی یہ چاہے گی کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد بنے کیونکہ بہرحال اگر جماعت اسلامی کا میئر آتا ہے تو وہ چاہیں گے کہ سندھ گورنمنٹ کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے ہوں. اور ماضی میں بھی جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی ساتھ مل کے کام کرتے رہے ہیں. 79 میں بھی کام کیا ساتھ مل کے, 83 میں بھی اور 2001 میں بھی اس میں. تو میرے خیال میں کہ اس وقت جو صورتحال ایمرج ہوئی ہے وہ تقریباً ہر سیاسی جماعت کے لیے ایک آئی اوپنر ہے کہ لو ٹرن آؤٹ کیوں ہوا, ان کی اپنی پولیٹیکل آرگنائزیشنز جو تھیں سیاسی وہ کیوں لوگوں کو نکال کے نہیں لا سکیں. تیسرا الیکشن کمیشن کا مایوس کن رویہ, یعنی آخری لمحے تک اگر مجھے یہی نہیں پتا ہو کہ صبح ووٹ ڈالنے جانا ہے یا نہیں جانا تو ظاہر ہے ایک تو سردی, دوسرے یہ کہ ایک غیر یقینی صورتحال, تیسرے یہ کہ ایک خطرہ یہ بھی تھا کہ کہیں وائلنس نہ ہو جائے. تو اور چوتھے یہ کہ جو لوگ ایم کیو ایم کے ساتھ وابستہ ہیں آج بھی وہ بھی نہیں نکلے. تو یہ ایک مجموعی طور پہ جو لو ٹرن آؤٹ کی ایک بڑی وجوہات ہیں وہ یہ نظر آتی ہے. اس انتخاب میں حصہ نہ لینے کا زیادہ نقصان ہوگا یا اگر حصہ لیتے تو بھی نقصان ہوتا؟ آپ نے کہا ظاہر ہے وہ پرفارم نہ کر پاتے, الگ الگ انتخابی نشان تھے, مگر ان کے لیے بہتر کیا تھا؟ کیا وہ اپنی پریزنس رکھتے؟ میرے خیال میں جو انہوں نے پل آؤٹ کیا وہ بہتر تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا ایک بھرم رہ گیا نا. اگر وہ پارٹیسپیٹ کرتے اور کوئی بھی جو ہے یو سی نہیں جیت سکتے یا 2 4 5 10 یو سی جیتتے, وہ جو ریزلٹ ہوتا وہ تانا بھی بن جاتا نا کہ آپ تو ایک یو سی بھی نہیں جیت سکے. ہاں وہ زیادہ مایوس کن نہیں, لیکن وہ زیادہ مایوس کن ہوتا. اگر وہ کم یو سیز جیتتے تو وہ زیادہ مایوس کن ہوتا. اب وہ یہ کہہ سکتے ہیں جو رائٹلی یا رانگلی کہ جی دیکھیں اتنا لو ٹرن آؤٹ ہماری کال کے اوپر ہوا, حالانکہ یہ پورا ریزلٹ کیونکہ جب وہ پارٹیسپیٹ کر رہے تھے بائی الیکشن میں, ایک بائی الیکشن میں اچھا ٹرن آؤٹ تھا, دو بائی الیکشن میں خراب ٹرن آؤٹ تھا, تو اس وقت تو یہ پارٹیسپیٹ کر رہے تھے.
تو کیا اس وقت جو لو ٹرن آؤٹ تھا اس کی وجہ کیا تھی؟ کیا ایم کیو ایم لندن؟ اچھا ویسے تو سارے لوگ ہی مظہر صاحب اپنی اپنی کامیابی کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن 5:30 بجے عمران اسماعیل صاحب نے ٹویٹ کر دیا کہ عمران خان صاحب کراچی کے میئر کا اعلان کر دیں گے. تو یہ کوئی اپنی تخیلاتی دنیا میں بستے ہیں لوگ، شاید اسی وجہ سے یہ گراؤنڈ ریالٹیز سے اتنا دور ہیں کیونکہ نتائج بالکل کچھ اور ہیں اور ان کے سٹیٹمنٹس کچھ بالکل اور ہیں، یا ان کو غلط گائیڈ کیا جاتا ہے، یا اتنے سپریملی اوور کانفیڈنٹ ہیں یہ عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی پہ کہ ان کو لگ رہا تھا کہ مریخ پہ بھی انتخاب ہوگا تو یہ جیت جائیں گے. میرا خیال ہے پی ٹی آئی کو بہت کچھ سوچنے کی، خاص طور پہ سندھ کے حوالے سے. آپ دیکھیں نا، آپ کراچی تک ہم اپنے یہ اس ڈسکشن کو کنفائن کر رہے ہیں. عمران خان کو تو یہ سوچنا چاہیے کہ پورے سندھ میں ان کی پرفارمنس کیا رہی بلدیاتی الیکشن میں، اور کیوں رہی اتنی مایوس کن. کہاں ہے ان کی تنظیم؟ کدھر ہیں شاہ محمود قریشی؟ کدھر ہیں علیم عادل شیخ؟ کدھر ہیں علی زیدی، اسد عمر، عمران اسماعیل؟ یہ کیا کر رہے ہیں؟